سے الگ ہے سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم دوستو، پیش قدم کی اس نئی محفل میں ہم آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عادل بخشی اور میں شاہد۔ آج کے شمارے میں بات ہوگی کشمیر سے تعلق رکھنے والے صوفیانہ شاعر کی، سنیں گے EDI یعنی انٹرپرینیور ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے بارے میں، سنیں گے پوئٹک جسٹس کا ایک گانا، ساتھ ہی ساتھ سیر کریں گے ناگبل چاڈورا کی۔ کرکٹ عالمی کپ سے جڑی کچھ معلومات سے ہوں گے آگاہ۔ لیکن دوستو، ہمیشہ کی طرح شروعات کرتے ہیں ہماری کور سٹوری سے۔ ٹیکنالوجی نے پورے انسانی طریقہ کار کو بدل کے رکھ دیا۔ اسے مستفید ہونے کے لیے انسان طرح طرح کے اقدام کرتا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے بغیر بھی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر وقت اخبار اور کتابیں پڑھنے میں صرف کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج بات ہوگی کچھ ایسے ہی لوگوں کی، ہمارے دوست سجاد کتھرو کے ساتھ۔ ترقی انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو بن گئی ہے۔ یہ انسان کو نہ صرف جینے کی راہ دکھلاتی ہے بلکہ اس میں ایک ایسا ہنر ڈالتی ہے جس سے وہ اس مقابلے برے دور میں اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے۔ اسی مقابلے برے دور میں نئی جانکاری حاصل کرنا لازمی بن گیا ہے۔ اگرچہ کئی طلبہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے نئی جانکاری حاصل کرتے ہیں، وہی کچھ ایسے بھی طلبہ ہیں جو آج بھی اپنی جانکاری اور ذہانت بڑھانے کے لیے اخباروں اور کتابوں کا استعمال کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی ان کے آڑے نہیں آتی۔ After the completion of examinations, we are going in the library and achieve books and a lot of fun there we do. We are with our friends and وہاں پر ہم اخبار بھی پڑھتے ہیں، میگزینز بھی پڑھتے ہیں through which we receive a lot of information by these newspapers. میں زیادہ تر اخبار پڑھتا ہوں، لیکن کون سے اخبار مطلب جس میں کوئی سائنٹیفک ایونٹ ہوتا ہے، مینس مطلب کون سی چیز مطلب دنیا میں مطلب ڈسکور ہوئی نئی چیز یا کون سی انوینشن ہوئی دنیا میں۔ جی ویسے اگر دیکھا جائے جو ہماری اکیڈمک بکس ہیں تو آج کل سلیبس بھی بہت زیادہ ہے، پھر بھی جو میرا ہیبٹ رہا ہے بچپن سے بھی، تو میں نیوز پیپر کا زیادہ یوز کرتا ہوں، میں زیادہ نیوز پیپر ہی پڑھتا ہوں، تو میری جو عادت ہے، ہیبٹ ہے، وہ میرا نیوز پیپر ہی ہے۔ جی ویسے مطلب ہم اگر دیکھا جائے ہم جو ریلیجس کی بکس ہیں یا اکیڈمکس کی بک وہ تو ہم روز ہی پڑھتے ہیں، لیکن نیوز پیپر کا جو ہیبٹ رہتا ہے انسان میں، وہ اگر انسان کا اگر ہیبٹ رہے گا وہ ڈیلی پڑھنے کا، ایک تو وہ مطلب اپنے اسٹیٹ کا بھی انفارمیشن اسے مل سکتی ہے اینڈ اسے مطلب ورلڈ کی بھی انفارمیشن ملتی ہے۔ کئی طلبہ کو یہ عادت اپنے گھر سے شروع ہوئی تو کسی کو یہ عادت اپنے اسکولی دور میں پیدا ہوئی۔ جی جب میں 9th اسٹینڈرڈ 10th اسٹینڈرڈ میں پڑھتا تھا منطقی اسکول میں، تو تبھی سے اچانک میرے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، مطلب پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرا بھی کرنا چاہیے، مطلب جس سے اپنے آپ کو بھی فائدہ ملے اور دوسروں کو بھی فائدہ ملے۔ جی ایکچولی میرے فادر ہے، میرے جو پاپا ہے وہ پڑھتے ہیں اخبار، تو انہیں سے مجھے لگتا ہے کہ انہیں سے جو مجھے ہیبٹ ہوا ہے وہ مجھے ان سے ہی ملا ہے۔ تو میرے فرینڈز بھی جو میں کالج جاتا ہوں یا اسکول لائف میں تھا تو وہاں سے بھی ایسا ہیبٹ ملا ہے مجھے، میں اخبار ڈیلی پڑھوں، تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے میرے پیرنٹس ہے پھر میرے اسکول لائف ہے جو سے ہوا ہے۔ یہی طلبہ نہ صرف اپنے آپ کو اس عمل میں مشغول رکھتے ہیں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اس کی طرح متوجہ کرتے ہیں۔ ایکسپشنل کیسز، کوئی دوست میرا ہے جو مطلب میگزین پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی مطلب میرے ساتھ ابھی کالج میں مطلب ہم لائبریری میں جاتے ہیں، ابھی 3 دوست ہیں، میں ان کو روز بولتا ہوں کہ تو آپ ہمارے ساتھ چلو، ہم کالج میں لائبریری میں جائیں گے، وہاں پہ کچھ پڑھیں گے، مطلب ایسے ہی بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کرنا چاہیے دنیا میں، کوئی چیز فضول نہیں ہے دنیا میں۔ میں انکریج کرتا ہوں فرینڈس کو، کیونکہ جو مطلب ہم اپڈیٹ رہنے چاہیے کہ بزنس سے، تو اس کے لیے ہمیں نیوز پیپر سے جو لیٹسٹ جو اپڈیٹس ہوں گے بزنس کے بارے میں، اس کے لیے تو ہمیں مطلب اپڈیٹ رہنا چاہیے بزنس کے لیے بھی۔
تو میں اپنے فرینڈس کو انسپائر کرتا ہوں کہ مطلب اس کو میں ایکسپوز کرتا ہوں، آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، یہ نیوز پیپر بھی پڑھیے آپ. لیکن کچھ طلباء کا یہ بھی کہنا ہے کہ زیادہ سلیبس کی وجہ سے انہیں کچھ اور پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. سہ موقع نوان ٹوٹلی کہیں کیازکہ چیف آف ایجوکیشن ام تیوتہ سلیبس کہ ہیکان باقی کتاب پڑھتھی، نیوز پیپرس یا ادر جنرل نالیج بکس مزید باقی بکس پڑھت کی اس گورنمنٹ یوتہ سلیبس دیتمت ہیکان باقی کتاب پڑھت کی پارٹ ٹائمس من. اور جب ہم نے اونتی پورہ میں پبلک لائبریری کے بیئرر عبدالرحمان سے بات کی تو ان کا کچھ یوں ماننا ہے. کم سے کم پر ڈے 10 تہ 12 تہ 15 تہ بار یمک کتاب تو پتہ تم آز نین 10-15 بار کتاب پگہ نین بی 10-15 بار کتاب پتہ ونان 15 تہ واپس یم کتاب. یہ پریت کھانا قسم، یہ ہسٹری تہ سائنس تہ آرٹس تہ پریت کن کھانا بیٚیہِ مذہبی کتاب تہ امہ علاوہ. زیادہ ونکین سٹوڈنٹ زیادہ سائنس بکس ژھانڈان. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہ صرف طلباء بلکہ پڑھے لکھے بزرگ بھی یہاں پر اخبار اور کتابیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ایسا لوکل 3 اخبار انان کم سے کم یہ نیشنل اخبار. یہ امہ علاوہ اونت فورس مز رٹائر گمت ملازم تم دہس اخبار پڑھنس یوت. باضابطہ ریڈنگ روم تک اخبار آسان صبح 10 بجے تران اخبار تم پھران. دوستو، پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو جموں اینڈ کشمیر انٹرپرینیور ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے عہدیدار ریاض احمد خان سے کی ہوئی گفتگو کا پہلا حصہ سنایا تھا، جس میں انہوں نے انٹرپرینیور ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کا تفصیلاً تعارف کرایا تھا. آج سنتے ہیں اس گفتگو کا دوسرا اور آخری حصہ ہمارے کریئر کاؤنسلنگ سیگمنٹ میں عمر ننگرو کے ساتھ. خان صاحب، سیڈ کیپٹل اسکیم کی تفصیل بتائیں. جہاں تک اس سیڈ کیپٹل کا تعلق ہے، اس کے بارے میں آپ کو موٹے موٹے اکشروں میں بتانا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے کہا کہ بینکیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے کینڈیڈیٹ اسٹیبلش نہیں کر پا رہا تھا یونٹ. تو اس اسکیم میں اس کا سلوشن ہے. اس میں ہم کینڈیڈیٹ کو مارجن منی دیتے ہیں، جس مارجن منی کی بنا پہ یہ کینڈیڈیٹ بینکیبل بنتا ہے اور بینکرز کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے اس کو لون دینے میں. اس میں ٹریننگ کا بھی کمپوننٹ ہے اور فائنینشیل فیسلٹیشن کا بھی کمپوننٹ ہے. آبجیکٹو ہے اس میں کہ یوتھ کو جو پرابلم آ رہی ہے فائنانس لینے میں اس کو بینکیبل بنایا جائے. مارجن منی کے طور پہ اس کو یہ اماؤنٹ دے دیا جاتا ہے. اور جہاں تک اس کی یہ فیسلٹیشن کا تعلق ہے، اس کا جو کمپوننٹ ہے اس کا نام ہی دے دیا گیا ہے سیڈ کیپٹل منی. سیڈ کیپٹل ایک ایسا اماؤنٹ اس کو دے دیا جا رہا ہے مارجن منی کے طور پہ جو نان ریڈیمیبل ہے، جس کو آپ کو واپس نہیں بھرنا ہے، نہ اس پہ آپ کا انٹرسٹ ہوگا، تاکہ یہ جو بھی اس کا پروجیکٹ ہے وہ یہ اسٹیبلش کر سکے اور بینکرز اس کو لون دے سکے. اس کا جہاں تک اس اسکیم کی حد بندی کا جہاں تک تعلق ہے، اس اسکیم میں ہم سیڈ کیپٹل 35% آف ٹوٹل پروجیکٹ کا، جیسے آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو ہر کسی کام میں ایک تخمینہ ہوتا ہے. آپ کی مشینری کتنی ہے، اگر آپ سروس سیکٹر میں آپ کے ایکوپمنٹس کتنے ہیں، ورکنگ کیپٹل آپ کا کتنا ہے، یا جو ادر ایکسپینسز آپ کے ہیں، تاکہ یہ یونٹ اسٹیبلش ہو جائے تو اس کا ایک تخمینہ بنتا ہے ہر کسی کام میں، ہر کسی بزنس میں. تو اس ٹوٹل پروجیکٹ کاسٹ کا ہم 35% جو ہوتا ہے وہ اس اسکیم کے تحت کیٹر کرتے ہیں، کیونکہ RBI کی ریگولیشن ہے اور جو بینکس ہیں، فائنینشیل ادارے ہیں، وہ جب لوننگ کرتے ہیں تو 60-40 ریشو ہوتا ہے. یعنی 40% لگ بھگ آپ کو اپنا مارجن منی ڈالنا پڑتا ہے اور 60% بینک نارمل لینڈنگ موڈ میں دیتا ہے. تو اسی کو مد نظر رکھ کے 35% گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر یہ سیڈ کیپٹل کے طور پہ یوتھس کو دے رہا ہے. اور جو ریسٹ 65 ہوگا، اس کا 65% JNK بینک کے ساتھ گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا MOU ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کے تحت ٹرم لون کی صورت میں JK بینک 65% لون دیتا ہے. اور جہاں تک اس لون کا تعلق ہے، اس میں بھی ایک ریلیف ہے یوتھ کو پرسنٹیج میں. انٹرسٹ پرسنٹیج 9% ہے، جو کرنٹ PLR جو پریزنٹ لینڈنگ ریٹ ہے اس سے بہت نیچے ہے. اور دوسری فیسلٹیشن اس میں ہے کہ آپ کو 2 سال کا موریٹوریم رکھا گیا ہے. سیڈ کیپٹل اسکیم سے مستفید ہونے کے لیے کون سے شرائط لازمی ہیں؟ جہاں تک ایلیجیبلٹی کی بات ہے، ایلیجیبلٹی اس میں جیسے کہ میں نے کہا ایجوکیشنل کوالیفیکیشن امپورٹنٹ ہے، 10+2 منیمم.
اور آپ کی ایج 18 سے 37 ایئرس تک، یعنی آپ 18 سے نیچے نہیں ہونی چاہیے اور 37 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، جو جاب میں ہم نے ایک ایج کا کرائٹیریا رکھا ہے۔ اور تیسری ایلیجبلٹی اس میں ہے کہ آپ فرسٹ جنریشن انٹرپرینور ہونی چاہیے، یعنی ایگزسٹنگ یونٹ ہولڈر جو ہے وہ اس میں ایلیجبل نہیں ہے۔ چوتھی ایلیجبلٹی اس میں ہے کہ آپ رجسٹر ہونی چاہیے امپلائمنٹ جو کاؤنسلنگ سینٹرس ہے، ڈپارٹمنٹ آف امپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹرز جو انہوں نے اسٹیبلش کیے، جن کو ہم پہلے ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ ایکسچینجز بولا کرتے تھے، وہاں پہ آپ کی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ پانچویں ایلیجبلٹی کرائٹیریا کہ آپ نے کہیں پہ کسی اسکیم کے انڈر کوئی لون نہیں لیا ہونا چاہیے۔ خان صاحب، آخر میں آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ تو میں یوتھس کو خالی ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن جو آپ حاصل کر رہے ہیں، ایجوکیشن کا مطلب کبھی بھی جاب نہیں تھا۔ ایجوکیشن کا مطلب ہے انلائٹنمنٹ آف دا مائنڈ، آپ کے ذہن کے دریچے کھلنے چاہیے تاکہ جو بھی آپ کام کرے وہ آپ صحیح ڈھنگ سے کریں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ جاب لینے کے سہارے بالکل ہی بند ہیں، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایس سی سے کتنے لسٹ نکل رہے ہیں، یا کے ایس ہے، یا ہمارے بچے آئی ایس کر رہے ہیں، لیکن تیار رہنا ہے۔ جو بھی چیز آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے تیار رہیں گے آپ، اور اس کے لیے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں ان اویئرنیس پروگرامز میں آپ پارٹیسپیٹ کیجئے، اپنے ذہن کے دریچے کھولیے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو کریئر ہے ورلڈ وار آج کے جہاں تک آج کے دور کی بات ہے، انٹرپرینیورشپ یا سیلف امپلائمنٹ دی بیسٹ کریئر ہے۔ دوستو، پیش قدم نے آپ کے ساتھ صوفیانہ سفر شروع کیا ہے۔ اس میں آپ کو کشمیر کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے الگ الگ گمنام شاعروں کی نجی اور سماجی زندگی سے روبرو کراتے ہیں۔ تو چلیے عمر نگرو سے جانتے ہیں ایسے ہی ایک صوفیانہ شاعر ولی بھٹ کے بارے میں۔ کشمیری زبان کی ادبی تاریخ پر بہت سارا کام ہوا ہے۔ للدت سے لے کر بیشتر شاعروں کی زندگی اور ادبی کارناموں پر مدلل بحث ہوئی ہے، پر ابھی بھی بہت سارے شاعر گمنامی کے اندھیرے میں گم ہیں۔ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ ان شاعروں کی اپنی روحانی زندگی کی طرح اپنی شاعرانہ زندگی کو پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ انہی شاعروں میں سے ایک شاعر ہے ولی بھٹ، جن کی پیدائش 1264 ہجری یعنی 1848 میں ضلع پلوامہ کے پرچھو گاؤں میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام فتح بٹ تھا، جو کہ پیشے سے ایک زمیندار تھے۔ ولی بٹ انتہائی سادگی پسند انسان تھے۔ ولی بٹ کو 6 سال کی عمر میں مدرسہ بھیجا گیا، لیکن پڑھائی میں دل نہ لگنے کی وجہ سے انہوں نے مدرسہ چھوڑا اور نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ولی بٹ زیادہ تر وقت خدا کی یاد میں گزارتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا اہم حصہ اپنے پیر و مرشد احد صاحب کے سائے میں گزارا، جو کہ ان کے آبائی گاؤں کے ہی تھے۔ ولی بٹ کی شاعری میں زیادہ تر ان کی روحانی سفر کا عکس دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہا پان ون یور کیا بقا، آخر فنا آخر فنا، بوز کھئی کن دتھ روز کیا، آخر فنا آخر فنا، حق سر رہو کوئی نہ کنن، دوگنیار نش کون چھک چھنن، ہر دم پر کالو بلا، آخر فنا آخر فنا۔ ولی بٹ کی وفات 1344 ہجری یعنی 1928 میں ہوئی اور یہ اپنے آبائی گاؤں کے مقبرے میں مدفون ہے۔ چانے دربار چھس بپراران انتظارس یا رسول، آسی امیدوار آئی لاران انتظارس یا رسول، پائی بڑ چھک سون سردار سائی چونی عالمن، ستر کرتم آبدارس انتظارس یا رسول۔ آج کل کا دور مقابلے کا دور ہے، اور اس مقابلے کے دور میں آپ کے پاس نئی ٹیکنالوجی کی جانکاری اور اچھے کمیونیکیشن سکلز ہونا لازمی ہے۔ کیا آپ کے پاس ہے وہ ہنر جو اس دور میں آپ کو کامیابی دے سکتا ہے؟ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ آپ کو ایک ایسا موقع فراہم کر رہا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر آپ اس مقابلے کے دور میں برتری حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سیکھ سکتے ہیں جدید آڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر، ساؤنڈ سسٹمز اور کمپیوٹرز کے بارے میں۔
عام طور پر یہ سب سیکھنے کے لیے آپ کو بھاری فیس ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم آپ کو یہ سب سکھا سکتے ہیں بالکل مفت۔ جی ہاں، بالکل مفت۔ نہ صرف اتنا، کمیونٹی ریڈیو آپ کے کمیونیکیشن سکلز کو بھی نکھارتا ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو دیر کس بات کی، رابطہ کیجئے کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ سے۔ ہمارا اسٹوڈیو اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں واقع ہے۔ کشمیر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کا ہر ایک حصہ الگ الگ طرح کی خوبصورتی کو پیش کرتا ہے۔ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے ناگبل۔ تو چلیے دوستو، آپ کو سیر کراتے ہیں ناگبل کی، ہمارے صحافی فیاض احمد کے ساتھ ہمارے اوندھ پوک سیگمنٹ میں۔ چنار کے درختوں سے گھرا ہوا، مذہبی رواداری کی جیتی جاگتی مثال، نالے شالی گنگا کے کنارے پہ واقع ایک چھوٹا سا گاؤں۔ میں بات کر رہا ہوں واگام کی۔ واگام تحصیل چاڈورہ، ضلع بڈگام کا ایک خوبصورت گاؤں ہے۔ واگام تحصیل ہیڈ کوارٹر چاڈورہ سے 7 میل کی دوری پہ واقع ہے۔ گاؤں کو قدرت نے بے مثال خوبصورتی سے نوازا ہے۔ گاؤں کی خوبصورتی میں چنار کے درختوں کا اہم رول ہے۔ واگام کے شمال میں چناروں کا ایک بہت بڑا باغ واقع ہے۔ چناروں کے اس باغ کو ناگبل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس باغ میں 40 سے 50 تک چنار کے درخت موجود ہیں۔ اس باغ میں صاف و شفاف چشمہ بہتا ہے۔ یہ چشمہ پنڈت برادری میں کافی مقبول ہے۔ چشمہ پنڈت برادری کے لیے مذہبی افادیت رکھتا ہے۔ یہ چشمہ خدا کا دیا ہوا ایک انمول تحفہ ہے۔ یہاں پنڈت برادری کا ایک آشرم واقع ہے۔ کافی مدت پہلے تعمیر کیا ہوا آشرم چند سال پہلے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے قائم نہ رہ سکا، تاہم مسلم اور پنڈت برادری کی مشترکہ کوششوں کی وجہ سے یہ پھر تعمیر کیا گیا، اور آج کشمیر سے ہی نہیں بیرون ریاستوں سے بھی ہندو عقیدت مند یہاں آ کر حاضری دیتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے لوگ یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے تھے، مگر حکومت کی غفلت شاری اور یہاں کے بسکینوں کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے اس باغ کا جوبن اور اس کی خوبصورتی متاثر ہوئی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ یہاں کے لوگ اس کے احاطے پر آہستہ آہستہ قبضہ جمانے کی کوششوں میں لگے ہیں، اور آج یہ باغ اپنی ویرانی کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ناگبل کے آس پاس رہنے والے اس دلکش مقام کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا رول نبھائیں گے، تاکہ ہم یہ کہنے کے قابل بنے یہ چھُ سون اوند پوک تہٕ اَسہِ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ ناز۔ کرکٹ عالمی کپ 2011 کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں۔ شائقین کرکٹ کو بے صبری سے انتظار ہے کرکٹ عالمی کپ کا۔ عالمی کپ سے جڑی ہوئی تاریخ کے بارے میں مزید جانکاری پائیں گے ہمارے کھیل کے رنگ عادل بخشی کے سنگ میں۔ کرکٹ کا جنون شائقین کے ساتھ چڑھ کر بول رہا ہے۔ کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ 19 فروری 2011 کو شروع ہونے جا رہا ہے۔ بات ہو رہی ہے کرکٹ عالمی کپ کی۔ پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آسٹریلیا اور انگلینڈ کرکٹ ٹیموں کے مابین 1971 میں میلبورن کے کرکٹ گراؤنڈ پہ کھیلا گیا، جو کہ پہلے ایک ٹیسٹ میچ تھا، لیکن بارش کی وجہ سے اسے 40 اوورز تک ہی محدود رکھا گیا اور ہر اوور میں 8 بار گیند ڈالی جاتی۔ اب کرکٹ صرف ٹیسٹ میچ کھیلنے تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ ایک اور نئے طرح کی کرکٹ کی شروعات ہو گئی تھی، جسے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ کا نام دیا۔ اس کھیل کی کامیابی اور مقبولیت نے ICC کو کرکٹ عالمی کپ کی طرف گامزن کر دیا۔ کرکٹ عالمی کپ کا ٹورنامنٹ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی ICC ہر 4 سال بعد منعقد کرتی ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں سبھی ٹیسٹ کھیلنے والے ممالک خود بخود کوالیفائی ہوتے ہیں، جبکہ باقی کرکٹ ٹیموں کو شامل ہونے کے لیے مختلف کوالیفائنگ مقابلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا کرکٹ عالمی کپ انگلینڈ میں 7 جون 1975 کو شروع ہوا۔ اس عالمی کپ میں کل 8 ٹیموں نے شرکت کی، جن میں آسٹریلیا، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز، نیوزی لینڈ، انڈیا اور پاکستان کرکٹ ٹیموں کے علاوہ سری لنکا اور مخلوط ٹیم ایسٹ افریقہ کی تھی۔ اس عالمی کپ میں ہر ٹیم کو 60 اوورز کھیلنے پڑتے تھے
और दोनों ही मध्य मुकाबिल टीमें सफेद वर्दी में मलबूस होती थी। ये टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज के नाम रहा। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को फाइनल में 17 रन से हराया। जनूबी अफ्रीका में जारी नस्ली इम्तियाज की वजह से वहां की क्रिकेट टीम को इस आलमी कप में खेलने का एजाज न मिल सका। 1979 में दूसरा क्रिकेट आलमी कप खेला गया। इस आलमी कप की मेजबानी इंग्लैंड को और एक बार मिली और ये मुकाबला दूसरी बार भी वेस्ट इंडीज ने जीता। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 92 रन से शिकस्त दी और खिताब अपने नाम किया। 1983 आलमी कप की मेजबानी इंग्लैंड तीसरी बार कर रहा था। यह आलमी कप भारत के नाम उस वक्त हुआ जब भारत ने वेस्ट इंडीज को फाइनल में 43 रन से हराया। 1987 आलमी कप की मेजबानी भारत और पाकिस्तान को मिली, लेकिन दोनों में से कोई भी मुल्क ये खिताब हासिल करने में नाकाम रहा। आलमी कप पे कब्जा किया ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फाइनल में 7 रन से मात दी। 1992 क्रिकेट आलमी कप पाकिस्तान ने अपने नाम किया। फाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 22 रन से शिकस्त दी। इस आलमी कप में जनूबी अफ्रीका की टीम को पहली बार शिरकत करने का मौका मिला। इस आलमी कप की एक और खास बात ये थी कि खिलाड़ी सफेद वर्दी को छोड़कर रंग बिरंगी वर्दी में खेलने के लिए उतरते थे और हर टीम को सिर्फ 50 ओवर्स खेलने पड़ते थे। 1996 आलमी कप की मेजबानी जनूबी एशिया को मिली और ये आलमी कप जनूबी एशिया की ही टीम श्रीलंका इस आलमी कप में फतहयाब रहा और ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में 7 विकेट से हरा दिया। 1999, 2003 और 2007 आलमी कपों की मेजबानी बिलतरतीब इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज को मिली और तीनों आलमी कप ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने अपने नाम किए और क्रिकेट की दुनिया में अपनी बादशाही पिछले 12 साल से बरकरार रखी। इस साल खेले जाने वाला 10वां आलमी कप भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश में खेला जाएगा। इस मुकाबले में कुल मिलाकर 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। देखना है कि कौन सी क्रिकेट टीम इस साल के आलमी कप का खिताब अपने नाम करती है। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ी सी तफरी हो जाए। सुनते हैं कश्मीर के रॉक बैंड पोएटिक जस्टिस का ये खूबसूरत गाना हमारे टैलेंट सेगमेंट में। आप पेश कदम को सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे। अब रुख करते हैं हमारे अगले सेगमेंट कथपेंड की ओर, जिसमें आज हमने आपसे पूछा है, सर्दियों से बचने के लिए आप कौन से इकदाम करते हैं।
کانگریوں کا استعمال کرتے ہیں, بخاری جلاتے ہیں, اور ہم مسجد میں حمام کا استعمال کرتے ہیں. روم ہیٹر ان کا استعمال کرتے ہیں. So we wear woolen clothes. حمام کی فیسلٹی ہے ہمارے کشمیر میں, وہ سب یوز کرتے ہیں. واٹر بوٹل ہے, گرم کھانے کھاتے ہیں. ایک سائنٹیفک طریقہ تھا, ایک ٹیکنالوجی تھی, الیکٹرک بلینکٹ آتے تھے, لیکن یہاں پر الیکٹرسٹی کی شارٹیج ہے تو ہم کانگڑی لیتے ہیں, فیرن استعمال کرتے ہیں, تو اسی سے بچتے ہیں سردی. ہم اور ہمارے گھر والے اس سے بچنے کے لیے ہم بخاریوں کا انتظام کرتے ہیں, اور ہیٹر ویٹر وہ بھی لگاتے ہیں. بخاری کا بھی استعمال کرتے ہیں, کبھی گیس بخاری وغیرہ. آپ فیس بک پہ ہیں, ہم بھی ہیں. پیش قدم کا فیس بک پہ اپنا ایکسکلوسیو پیج ہے. آپ اس پیج کو جوائن کر سکتے ہیں اور اہم مسئلوں پہ تذکرہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پیش قدم کے پچھلے شمارے نہیں سن پائے یا آپ انہیں دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس پیج پر وہ سب سن سکتے ہیں. تو آپ سے ملاقات ہوگی پیش قدم کے پیج پہ. پیش قدم کی گھڑی اشارہ کر رہی ہے آپ سے اجازت لینے کی. پیش قدم کا یہ شمارہ آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. اس حوالے سے آپ کی کوئی رائے یا شکایت ہو تو ہمیں آگاہ کریں. ہمارا پتہ ہے پیش قدم, ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم, اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اونتی پورہ. یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم PESHKADAM@gmail.com. دوستو, ہمیں آپ کی طرف سے بہت سارے ای میلز موصول ہوتے ہیں. ایسا ہی ایک ای میل بھیجا ہے ریحانہ نے, جو بڑشاہ نگر نٹی پورہ سے لکھتی ہیں. ہمیں آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, خاص کر ڈیجیٹل ریولوشن میر عبید کی زبانی. آپ کا پروگرام دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں. ریحانہ, ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے شکریہ. امید ہے آپ ہمیں اپنے تاثرات سے آگے بھی نوازتے رہیں گے. ہمیں آپ کے ای میلز کا انتظار رہے گا. تو دیجیے اپنے میزبان شاہد اور عادل بخشی کو اجازت. خدا حافظ. سب سے الگ ہے, سب سے جدا, سنو ایک نئی آواز, باتیں نئی ہیں, نیا انداز, سنو ایک نئی آواز, دل سے ہے آپ کے ساتھ, نیا ہے یہ پیش قدم. آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 MHz پہ اتوار کو صبح 9:15 پر, اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر.